آپ کے سامنے ایک دعا تلاوت کی ہے، اس دعا کو آپ سب حضرات پورے شعور سے پوری توجہ سے اپنے دلوں میں مانگ لیں۔ دعا یہ مانگی گئی ہے کہ اللہم ربنا الہمنا رشدنا، اے اللہ، اے ہمارے رب، ہمیں ہر اس بات کا الہام کر دے جو تیرے نزدیک رشد اور ہدایت کا ذریعہ ہو۔ وَاعِذْنَا مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا، اور اے اللہ ہمیں اپنے نفس کی شرارتوں سے محفوظ رکھ۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، اے اللہ ہمیں حق کو حق ہی دکھا اور اس کی اتباع کرنے کی، اس کو ماننے کی، اس پر چلنے کی توفیق عطا فرما، کیونکہ حق کو سن لینا یا سمجھ لینا کافی نہیں ہے، الٹا نقصان دہ ہے اگر اس کی اتباع نہ کی جائے، اس پر چلا نہ جائے۔ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، اور اے اللہ ہمیں باطل کو باطل ہی دکھا اور اس سے اجتناب کرنے کی، اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ آیت میں نے آپ کے سامنے اس لیے تلاوت کی ہے کہ معاشرے کے اندر ایک بہت ہی بڑا مسئلہ چل رہا ہے، اور وہ مسئلہ یہ چل رہا ہے کہ ہماری اسلام کی شہزادیاں، جسے میں کہوں کہ مسلمانوں کی بچیوں کا ارتداد اور ان کا مرتد ہونا، ان کا اپنے دین کو چھوڑ دینا، ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ آخر غلطی کہاں پر ہو رہی ہے، کیا وجہ ہے، کیا وجوہات ہیں اور ان کا کیا سولوشن ہے۔ کارن تو بہت سے ہو سکتے ہیں اور اس کو گنائے بھی جا سکتے ہیں، میں بات کروں گا نوارن پہ، میں بات کروں گا اس کے سولوشنز پہ، کہ آخر اس کے سولوشن کیا ہو، کس طرح ہم اپنے بچوں کو یہ بتائیں کہ اسلام ان کے لیے کیوں ضروری ہے۔ ہماری جو پیدائش ہوئی، یہ بائی ڈیفالٹ نہیں ہوئی کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے کسی کے عبد الرزاق کے گھر پیدا کر دیا، کسی کو کسی عبد السلام کے گھر پیدا کر دیا، یہ بائی ڈیفالٹ پیدا نہیں ہوا، بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی مشیت کی بنیاد کے اوپر، اپنے علم کی بنیاد کے اوپر ہمارا انتخاب فرمایا کہ فلاں بندے یا بندی کو فلاں گھر میں پیدا کیا جائے، فلاں بندی کو فلاں کے گھر میں پیدا کیا جائے۔ وہی بندیاں یا اگر وہی بندے اگر اسلام کو چھوڑ کر جا رہے ہیں تو یہ بہت ہی سوچنے والی بات ہے۔ لوگوں نے کہا کہ بھائی بچیاں پڑھ لکھ جاتی ہیں، زیادہ پڑھ لکھ گئی ہیں، اب رشتے مس میچ ہو رہے ہیں، ہمارے یہاں پڑھے لکھے لڑکے ہیں نہیں، تو پھر وہ لڑکیاں اپنے برابر کا ڈھونڈنے کے لیے، اسٹیٹس ڈھونڈنے کے لیے کئی اور نظر مارتی ہیں، اور اس کی وجہ سے وہ شکار ہو جاتی ہیں۔ میں نہیں مانتا کہ یہ بات ہوگی، کیونکہ میں یہ مانتا ہوں کہ ہم اپنی بچیوں کو پڑھاتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں تو ہم یہ سوچ کر نہیں پڑھاتے ہیں کہ تمہارے اسٹیٹس تمہیں اسی حساب سے مینٹین کرنا ہے، بلکہ ہم یہ سوچ کر پڑھاتے ہیں کہ ایک تعلیم یافتہ بچی اگر ایک کسی جاہل گھر میں بھی جائے گی تو اس کو وہ اپنے علم سے روشن کر دے گی۔ ہمارا جذبہ محرک یہ ہونا چاہیے، اگر ہم عصری تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں تو بھی ہمارا محرک یہ ہونا چاہیے کہ ہم جس گھر میں بھی جائیں گے اس گھر کو روشن کر دیں گے۔ آج میں بات کر رہا ہوں ہماری بچیوں سے، آج میں بات کر رہا ہوں ہماری بہنوں سے، آج میں بات کر رہا ہوں آپ سے، ہر اس لڑکی سے بات کر رہا ہوں کہ جو دل کے اندر یہ خیال کرتی ہے کہ میں کہیں اور ہوتی تو یہ ایسا ہوتا، کہیں اور ہوتی تو ایسا ہوتا۔ میری بہنوں، آپ اسلام کی شہزادیاں ہوں، آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج مطہرات تھیں ان کو آپ اپنا آئیڈیل مانیں، ان کی زندگیوں کا مطالعہ کیجئے، کس طرح کس معاملات کے اندر انہوں نے زندگیاں گزاری۔ حضرت عائشہ تو عالمہ تھی، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان سے علم حاصل کیا کرتے تھے، ایسی بھی زندگیاں ہوتی ہیں۔ حضرت سمیہ کو آپ یاد کیجئے، حضرت خولا کو آپ یاد کیجئے، حضرت سودا کو آپ یاد کیجئے، حضرت زینب، کتنے نام ہیں جو میں آپ کے سامنے لوں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آج کے اس ماحول کے اندر، اس سینیریو میں آپ کیسے اپنے آپ کو ثابت کر سکتی ہیں؟ ہمیں معلوم ہے کہ آپ ایک مرد سے زیادہ جہاد کرتی ہیں، آپ اپنی نفس سے لڑ رہی ہوتی ہیں۔ مرد اپورچنسٹ ہوتے ہیں، ہم مانتے ہیں کہ ہر مرد کی نظر میں کوئی کمی ہے، لیکن ہمیں خود کو بچانا ہے۔ آپ اسلام کا تاج ہیں، آپ آنے والی نسل کی آبیاری کرنے والی ہیں، آپ ہی کی گود سے آنے والی نسل اسلام کو پھیلائیں گی۔ ذرا غور کیجئے آپ اپنے بچوں کو کیا دے رہی ہیں۔ اسی طرح میں ریکویسٹ کروں گا ان ماں باپ سے بھی کہ وہ ماں باپ بھی غور کریں کہ کہاں غلطی ہم سے ہو رہی ہے۔ اسلام نے جتنی آزادی ایک عورت کو دی ہے، ایک بچی کو دی ہے، کیا ہم اتنی آزادی دے پا رہے ہیں؟ کیا ہم اس کو اپنے پسندیدہ شوہر کے انتخاب کرنے کی اجازت دے رہے ہیں؟ کیا وہ ہم سے اس مسئلے پر بات کر سکتی ہے؟ نہیں کر سکتی، اسی لیے پھر وہ اپنے مسائل کا حل کرے۔ دبے چھپے لفظوں میں ایک بیٹی اپنے ماں باپ کے سامنے اس پہ ڈسکس کر سکتی ہے،
میں ایک واقعہ آپ کو بتا رہا ہوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب ہجرت کر کے مدین آ گئے اور آپ کنویں پر بیٹھے ہوئے تھے، تو وہاں پر 2 گرلز تھیں، 2 لڑکیاں تھیں، بتایا جاتا ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں، وہ اپنے جانوروں کو لے کر سائڈ میں کھڑی ہوئی تھی، وہاں کنواں تھا، کنویں پہ مرد جو تھے اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے تھے، لیکن یہ 2 بچیاں دور کھڑے ہو کر دیکھ رہی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان بچیوں سے دریافت کی کہ بھئی تم لوگ یہاں کیسے کھڑی ہو؟ انہوں نے کہا جی جب یہ مرد اپنے جانوروں کو پانی پلا کر چلے جائیں گے تب ہم یہاں آ کر پانی پلائیں گے۔ تو انہوں نے کہا چلیے میں آپ کی ہیلپ کر دیتا ہوں۔ لہٰذا انہوں نے اس کنویں کا ڈھکن ہٹایا، جو کچھ بھی کیا ان کی ہیلپ کی، ان کے جانوروں کو پانی پلایا۔ وہ بچیاں جب اپنے گھر پہنچی اور گھر پہنچنے کے بعد جو شیخ کبیر تھے ان کے والد محترم، انہوں نے پوچھا کہ بھئی آج تم جلدی کیسے آ گئی؟ یہ قرآن کا واقعہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو دونوں بچیوں نے کہا جی کہ آج ہماری ایک نوجوان نے مدد کی ہے، وہ نوجوان امانت دار تھا اور طاقتور تھا۔ بچی بولی کہ آپ ابا جان اس کو اپنے یہاں جاب اسائن کر دیجیے اور جاب دے دیجیے، ان کو اپنے یہاں کام پہ رکھ لیجیے۔ تو ان کے والد محترم نے کہا کہ جاؤ اور اس نوجوان کو بلا کر لے کر آؤ۔ یہ دونوں بچیاں گئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلا کر لے کر آئیں کہ ہمارے والد آپ کو یاد کرتے ہیں۔ بہرحال یہ وہاں پر پہنچے تو ان کے والد نے کہا کہ تم میری اس بچی سے شادی کر لو۔ وہ بچی جس نے کہا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے کہ جاب اسائن کر دیجئے، اس بچی کے لیے ان کے والد محترم نے کہا موسیٰ علیہ السلام سے کہ آپ میری اس بچی سے شادی کر لیجئے۔ انہوں نے ان سے شادی کی، شرطیں تھیں، جو بھی ہوا۔ یہاں بتانا جو مقصود ہے وہ یہ ہے کہ ان کے والد محترم یہ بات محسوس کر لیے تھے کہ میری اس بیٹی کے دل میں اس نوجوان کے لیے کچھ محبت پیدا ہو گئی ہے، کچھ سافٹ کارنر پیدا ہو گیا ہے۔ اگر میں اس کو جاب اسائن کروں گا، جاب پر رکھوں گا، تو ہو سکتا ہے کہ مسئلہ آگے بڑھ جائے۔ اس سے اچھا ہے کہ میں ان کے لیے ایک پاکیزہ معاملہ کر دوں، اور وہی ہے کہ ان کا نکاح کر دیا جائے۔ آج آپ کی بیٹی یا میری بہن مجھ سے آ کر یہ کہے کہ ابا جان آج تو کالج کے اندر ایک لڑکے نے بہت پیاری اسپیچ دی تھی اور بہت اچھے سے وہ بول رہا تھا، تو میرا طرز عمل کیا ہوگا؟ میں یہ کہوں گا خبردار جو اس بیٹے اس کی طرف دیکھا، خبردار جو تمہیں، میں یہ جاننے کی کوشش نہیں کروں گا جبکہ اس لڑکی نے اپنے جذبات کا اظہار بہت اچھے لفظوں میں اپنے گھر میں کیا ہے، لیکن میں یہ جاننے کی کوشش نہیں کروں گا کہ آخر وہ لڑکا کرتا کیا ہے، اس کے اندر کیا معاملہ۔ دیکھیے شادی تو آپ کو کرنی ہے، ایک عمر کے بعد شادیاں آپ کو کرنی ہے، شادیاں کیجئے، لیکن اگر بچی اپنی پسند ظاہر کر رہی ہے یا بچہ اپنی پسند ظاہر کر رہا ہے تو آپ کو اس پسند کو صرف یہی سوچ کر کہ چونکہ اس نے پسند کیا ہے اس لیے شادی نہیں کرنی، تو آپ بالکل غلطی پر۔ بلکہ یہاں تک ہے کہ آپ دونوں کو بٹھا بھی سکتے ہیں، بات بھی کرا سکتے ہیں۔ بھائی میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ جتنی آزادی اسلام اس لڑکی کو دیتا ہے ہم اتنی بھی نہیں دے پا رہے۔ اور یاد رکھیے جب ناانصافی ہوتی ہے تو وہ بغاوت پر اترتی ہے۔ کسی بھی جگہ پر کسی بھی عمل میں اگر ناانصافی ہوگی تو وہاں بغاوت ضرور ہوگی۔ اگر آپ کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، ناانصافی ہو رہی ہے ایز اے قوم، تو آپ بغاوت کر دیں گے۔ بلی کو بھی جب یہ محسوس ہو جائے کہ میں بند گلی کے اندر آ گئی ہوں تو وہ بھی سیدھا سینے پر اٹیک کرتی ہے۔ تو جب اگر آپ اس کے ساتھ ناانصافی کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر آپ پھر کیا کرتے ہیں؟ کئی بار آپ ان کو زیادہ لائبلٹی دے دیتے ہیں، کئی بار اتنی زیادہ چھوٹ دے دی گئی ہے کہ ان پر کوئی نظر ہی نہیں ہے، جس کا پھر فائدہ وہ بچیاں اٹھاتی ہیں۔ یاد رکھیں مایانہ روی اختیار کیجیے، جتنی چھوٹ دی ہے اسلام نے اتنی چھوٹ آپ دیں۔ محرم اور نامحرم کا کنسیپٹ سمجھائیں کہ بیٹا دیکھو یہ محرم لوگ ہیں، یہ نامحرم لوگ ہیں۔ اسی طرح پاک اور ناپاک کا کنسیپٹ سمجھائیں کہ پاکیزہ لوگ کون ہیں، ہمیشہ پاک رہنے والی قوم کون ہوتی ہے، ناپاک کون ہوتے ہیں، یہ بھی آپ ان کو سمجھائیں۔ اسی طرح آپ ان کو ہر اچھا ہر برا ہر تعلیم ان کو دیں، کیونکہ ہماری بچیاں ماشاءاللہ بہت انٹیلیجنٹ ہوتی ہیں، وہ ٹاپ لیول کی ہوتی ہیں، وہ جھنڈے گاڑ رہی ہوتی ہیں اپنے میدان کے اندر، لیکن کبھی کسی کے بہکاؤ میں آ کر، کبھی کسی فرینڈ کے بہکاؤ میں آ کر، کبھی کوئی ان کی لڑکی دوست ہوتی ہے اس کے بہکاؤ میں آ کر وہ ایسا قدم اٹھا لیتی ہیں۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا کہ ہر بچی ایسی ہے، یہ کوئی شاذ بچیاں ایسی ہوتی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کہا بھی ہے کہ اچھے مرد اچھے عورتیں اچھے مردوں کے لیے ہیں، پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے ہیں، اور خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے ہیں۔ یہاں پر میں دیکھو بات ختم کرنے سے پہلے ایک نقشہ آپ کو دے دیتا ہوں، اور یہ نقشہ میں ہر بار پیش کرتا ہوں۔ قرآن میں اللہ تبارک تعالیٰ نے 4 نقشے بیان کیے ہیں، اچھے مرد اچھی عورتیں، برے مرد بری عورتیں، برے مرد اچھی عورتیں، اچھی عورتیں برے مرد۔ یہ 4 نقشے ہیں، اچھی عورتیں برے مرد، برے مرد اچھی عورتیں، برے مرد بری عورتیں، اچھے مرد اچھی عورتیں۔ سب سے پہلی مثال بیان کی گئی اچھے مرد اور بری عورتوں کی۔ یہ بری عورتیں کون ہیں؟ یہ حضرت لوط علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی ہیں۔ یہ دونوں اللہ کی باغی ہیں، اللہ کے دشمنوں سے ملی ہوئی ہیں، اور حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ پیغمبر ہیں، ان کے نبی ہیں، لیکن ان کا نبی ہونا ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکا۔
جب اللہ کا عذاب آیا اور یہ دونوں عذاب میں غرق ہوئے اور ان کو بچایا گیا. تو یہ کسی بھی گھر کا نقشہ ہو سکتا ہے کہ مرد دیندار ہوں، عورتیں دین سے دور ہوں، ان کو دین کی پرواہ نہ ہو، دین سے غافل ہو. یہی بغاوت ہے. یہ کسی بھی گھر کا نقشہ ہو سکتا ہے. مرد دیندار ہیں، عورتیں دین سے دور ہیں. اسی طرح دوسرا نقشہ اللہ نے بیان کیا، وہ اچھی عورتیں برے مرد. قرآن نے مثال بیان کی فرعون کی اور حضرت آسیہ کی. فرعون جو ہے وہ انا ربکم الاعلی کا نعرہ لگا رہا ہے کہ میں ہوں سب سے بڑا رب. وہ اپنے آپ کو خدائی کا دعوے دار کہہ رہا ہے. اور ان کے گھر میں جو بیوی ہیں حضرت آسیہ، وہ کہہ رہی ہیں کہ جنت میں اللہ تعالیٰ مجھے محل عطا فرما. تو یہ بھی کسی بھی گھر کا نقشہ ہو سکتا ہے کہ مرد دین سے دور ہیں، انہیں دین کی کوئی فکر نہیں ہے. عورت جو ہے گھر میں ان کی وہ دیندار ہے. تو ان کا دین سے دور ہونا ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا. اسی طرح تیسرا نقشہ قرآن نے بیان کیا، برے مرد بری عورتیں. یہ گھرانہ ہے ابو جہل، ابو لہب اور ان کی بیوی ام جمیل کا. تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لہب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. پوری ایک سورت ان دونوں کے اوپر نازل کی گئی اور بتایا گیا کہ یہ دونوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چاچا چاچی ہیں. ان دونوں میں یہ اندازہ لگانا مشکل ہے کہ کون اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا زیادہ مخالفت کرنے والا ہے، کیونکہ یہ اس کی ام جمیل جو ہے ان کی بیوی، اللہ کے رسول کی چاچی، یہ دن میں کانٹے بینتی ہے اور فجر کے وقت حضور کی راہ میں بچھاتی ہے. اسی طرح ابو لہب جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تقریریں کرتا ہے. یہ بھی کسی بھی گھر کا نقشہ ہو سکتا ہے کہ مرد بھی دین سے دور ہوں، عورتیں بھی دین سے دور ہوں. اچھا کھاتے ہیں، اچھا پیتے ہیں، آؤٹنگ پہ جاتے ہیں، آرام سے ٹی وی دیکھتے ہیں، سو جاتے ہیں. یہی دین کی بغاوت ہے. کوئی مطلب نہیں کہ ہمارا دین ہم سے کیا چاہتا ہے، کوئی مطلب نہیں کہ ہمارا رب ہم سے کیا چاہتا ہے. چوتھا نقشہ قرآن نے بیان کیا، وہ اچھے مرد اچھی عورتیں. یہ گھرانہ ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جتنی بھی ازواج مطہرات ہیں ہمارے، وہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں، ان کے گھر کے اندر قرآن نازل ہو رہا ہے. سارا نیکوکاروں کا معاملہ نیک. یہ کسی بھی گھر کا نقشہ ہو سکتا ہے کہ مرد بھی اچھے ہوں، عورتیں بھی اچھے ہوں. آپ خود فیصلہ کیجئے کہ آپ کون سے نقشے میں رہنا چاہتے ہیں. اچھے مرد اچھی عورتیں، برے مرد بری عورتیں، برے مرد اچھی عورتیں، اچھے مرد بری عورتیں. ایک پانچواں نقشہ اور میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اور وہ نقشہ ہے مشرک مرد مومن لڑکی. اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا لا تنکحوا المشرکات، مشرکوں سے نکاح مت کرو. یہ پانچواں نقشہ ہو سکتا ہے کہ مرد جو ہے وہ مشرک ہے اور لڑکی جو ہے وہ مومنہ ہے. اللہ تعالیٰ نے صاف منع کر دیا کہ کوئی بھی تم میں سے جو ہے مشرک، کوئی بھی ایمان والی جو ہے مشرک سے نکاح نہیں کرے، چاہے وہ اسے کتنا ہی اچھا لگتا ہو، اس سے بہتر وہ غلام ہے جو مومن ہے. اسی طرح مرد کو روکا گیا کہ کوئی مومن کسی مشرکہ سے نکاح نہیں کرے، چاہے وہ اسے کتنی ہی اچھی لگتی ہو، مگر اس سے بہتر وہ مومنہ ہے، چاہے وہ باندھی کیوں نہ ہو. کیوں؟ یہ ریزن بھی بتا دیا، کیونکہ وہ تمہیں جہنم میں لے جانے والا ہے. ایک پہیہ کار کا اور ایک پہیہ ٹریکٹر کا، یہ ایسے گاڑی نہیں چلتی ہے، یاد رکھیں. اور پھر اسلام کا تو معاملہ یہ ہے کہ لیو اٹ آل ٹیک اٹ آل، لینا ہے پورا لو، چھوڑنا ہو پورا چھوڑو. آدھا تیتر آدھا بٹر یہ نہیں چلتا ہے اسلام کے اندر. تو آپ غور کیجئے، آپ اسلام کی شہزادیاں ہیں، دین آپ کی گود سے پھیلے گا، آنے والی نسل کی آبیاری آپ کریں گی. لہٰذا آج آپ اویئر ہوں گی تو کل آپ یہ کر پائیں گی. ہمارا مقصد آپ کی پڑھائی روکنا نہیں ہے، ہمارا مقصد آپ کو جاب پہ جانے سے روکنا نہیں ہے، ہمارا مقصد آپ کو گھروں میں بٹھانا نہیں ہے. لیکن آپ جہاں بھی جائیں اپنے عزت نفس آپ کی زیادہ امپورٹنٹ ہے. آپ کی جاب سے زیادہ امپورٹنٹ آپ کی عزت ہے. یہ چیز آپ کو پتا ہونا چاہیے. آپ کا سوابیمان آپ کو پتا ہونا چاہیے، آپ کا اسٹیٹس. آپ عام عورتیں نہیں ہو، آپ عام ہو. نبی کی گھر والیوں کو خطاب کر کے کہا گیا ہے کہ آپ عام نہیں ہو. لہٰذا اگر آپ عام نہیں ہو تو پھر خاص ہو آپ ہمارے لیے، آپ قیمتی ہو ہمارے لیے. لیکن اگر آپ کوئی غلط قدم اٹھاتی ہیں تو پھر دوہرا جو ہے عذاب ہے. اس سے بھی آپ کو ڈرایا گیا ہے. لہٰذا آپ غور کریں، اپنی زندگیوں کو برباد نہ کریں، اپنے گھروں میں ٹھہریں، صبر سے کام لیں. ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے، اس وقت پر ہر چیز اچھی لگتی ہے، خواہ وہ شادی کیوں نہ ہو. ایک ماں باپ جو ہوتے ہیں وہ اپنی اولاد کو اپنا کلیجہ کاٹ کے پالتے ہیں، خود گیلے میں سوتے ہیں، سوکھے منہ سے سلاتے ہیں. اور ماں تو بہت زیادہ پیار کرنے والی ہوتی ہے بچوں کی. 18-20 سال آپ اس ماں باپ کے گھر میں رہتے ہیں، پھر ایک دن آپ اس ماں باپ کو پیٹ دکھا کر چلے جاتے ہیں. سامنے بھی آپ بیٹھے ہوتے ہیں تو پتہ نہیں آپ پہ کون سا جادو ہوتا ہے کہ آپ ماں باپ کے ساتھ جانے سے انکار کر دیتے ہیں. یہ جو زندگی ہے نا، یہ جو آپ زندگی اپنے آپ کے لیے جو آپ نے قبول کی ہے، یہ جذبات والی زندگی ہے، یہ لائف ٹائم رہنے والی زندگی نہیں ہے. کہ آج جذبہ ہے، آج آپ اس کام کو کر جائیں گے، سال 6 مہینے بعد آپ کو اس کا ضرور پچھتاوا ہوگا.
لہٰذا آپ اپنے لیے خود نقشہ طے کریں کہ آپ کون سے نقشے میں رہنا چاہتی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں آپ تک جو میں پیغام پہنچانا چاہتا تھا وہ پہنچ گیا ہے۔ اللہ رب العزت کے انہیں سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔